میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود کبھی دین کو پریکٹس ہی نہیں کر سکی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا تھا دین کی زندگی بہت بورنگ ہوتی ہے، سب کچھ تو چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی میوزک، ناچ گانا، نائٹ آؤٹس، انجوائمنٹ۔ اور پھر دین پہ چلنے والوں کی آمدنی کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کتنی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا۔ اور سچ کہوں، کہیں نہ کہیں یہ سب چیزیں صحیح تھیں، سب نے مجھے جو بتایا اور میں نے جو دیکھا سب سچ تھا۔ لیکن مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایک جوان لڑکی جو بہت خوبصورت بھی ہو، ایسی کیا چیز ہے جو 45 ڈگریز میں اپنے آپ کو برقعے میں اور نقاب میں ڈھانپنے میں اسے مجبور کرتی ہے، جب ایک شخص رشوت اور سود سے 2 گنا پیسہ بنا سکتا ہے، اور جو زندگی وہ اپنے آس پاس لوگوں کو جیتے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی انجوائے کر سکتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے جو وہ یہ سب نہیں کرتا؟ ایک شخص جو ارجیت سنگھ اور عاطف اسلم کے گانوں کا دیوانہ ہو، گٹار بجانا جس کی ہابی ہو، وہ یہ سب چھوڑ کر ایک صدیوں پرانی کتاب جس کے معنی بھی اسے شروع میں نہیں سمجھ میں آتے، وہ سننے لگتا ہے، وہ پڑھنے لگتا ہے۔ ایسی کیا چیز ہے جو اسے یہ سب کروا دیتی ہے؟ ایک عورت جو کسی کے لیے اپنی کلائی کاٹنے کو تیار ہے، وہ کیسے اسی شخص کو یہ کہہ کر چھوڑ سکتی ہے کہ اگر کچھ دنوں میں نکاح نہیں کرو گے تو میں دوبارہ تم سے بات نہیں کروں گی؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مجھے اس وقت سمجھ آیا جب میں نے اپنا 20 دفعہ پہنا ہوا حجاب ایک اور بار پھر اڑا، لیکن اس بار اس ارادے سے کہ یا رب، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے آپ کو دکھانے کو، لیکن میں یہ قربانی دیتی ہوں، آپ کے لیے دیتی ہوں۔ مجھے وہ سکون چاہیے جو صرف آپ کی یاد میں۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا، آپ 45 ڈگری میں وہ پسینے سے بھیگا ہوا برقع، ایکسٹرا ورک کر کے کچھ پیسے حلال کمانے والا وہ مرد، میوزک چھوڑ کر قرآن کو پڑھنے والا وہ شخص، اور حرام رشتے کو چھوڑنے والی وہ عورت، ان سب میں ایک چیز کامن ہے۔ وہ جس رب کو ہمیشہ سے جانتے تھے نا، اس رب کو وہ کسی طرح پہچان جاتے ہیں۔ ان کو بھی کہیں نہ کہیں اس سکون کی تلاش تھی جو رب کے راستے پہ چلنے سے ملتا رہے، اور وہ جانتے ہیں اس کی قیمت اس دنیا کی کوئی چیز، کوئی ریلیشنز ادا نہیں کر سکتا۔ سکون جو رب کے راستے پہ چلنے سے ملتا ہے، اس کا اس دنیا کی کسی چیز سے مقابلہ کر لیا جائے حقیر ہی کہلائے گی۔ اور یہ لوگ اس سکون پہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ کر ہی نہیں پاتے۔